Assalamu alaikum. I'm Naimul Haq, Senior Subject Specialist Computer Science. I will teach you computer science. Let's start our topic. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ तलबा, डिविजनल पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज साहिवाल की ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों को एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहा जाता है। आज हम कंप्यूटर साइंस 8th क्लास का यूनिट नंबर 4 डाटा एंड प्राइवेसी को डिस्कस करेंगे। अजीज़ तलबा, इस चैप्टर को हम लोग शुरू करने से पहले इसके एक दफ़ा इंट्रोडक्शन को देखते हैं। इस चैप्टर में हमने पढ़ना क्या है। डाटा इज कन्वर्टेड टू अनरीडेबल फॉर्मेट बिफोर सेंडिंग एंड अगेन इट इज कन्वर्टेड बैक टू रीडेबल फॉर्मेट व्हेन इट रीचेस इट्स डेस्टिनेशन। अजीज तलबा, जब हम किसी भी डाटा को नेटवर्क के ऊपर सेंड करते हैं तो जब डाटा को सेंड करने के लिए कन्वर्ट किया जाता है तो वो जो कन्वर्टेड डाटा है वो एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में हम लोग कन्वर्ट करके बाइनरी फॉर्म में उसको ट्रैवल करवाते हैं किसी भी नेटवर्क के ऊपर। जब वो नेटवर्क के ऊपर ट्रैवल करके जो इसकी रिक्वायर प्लेस है वहाँ पे चला जाता है तो वहाँ पर वो डाटा दोबारा किसी स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर में ओपन करके उसको रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। इस तरीकाकार को हम लोग डाटा सेंडिंग एंड रिसीविंग बोलते हैं। अजीज तलबा, जब कोई भी डाटा भेजा जाता है और जब कोई भी डाटा रिसीव किया जाता है तो उसके मुतालिक प्राइवेसी को बहुत ज़्यादा मद्देनज़र रखा जाता है। भेजने वाला और रिसीव करने वाला दोनों के दोनों जिम्मेदार होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं डाटा रिसीव करने के और डाटा सेंड करने के। दिस यूनिट डिस्कसेस सच टाइप ऑफ कन्वर्जन्स टू सिक्योर द transferring of data. A computer is accessible to other if it is connected to a network. In this unit, security measures are discussed for sending sensitive data over a network. अजीज तलबा, जब हम कोई भी डाटा भेजते हैं तो उसको नेटवर्क के ऊपर भेजने और जो उसको रिसीव करता है उसको रिसीव करने वाले के दरमियान एक सिक्योरिटी होती है, एक सीक्रेसी होती है। अगर वो सिक्योरिटी या सीक्रेसी ब्रीच हो जाए तो उसके लिए कौन कौन से मेजर्स को हम लोग अप्लाई करते हैं। सबसे पहला आज का जो टॉपिक होगा वो है एथिकल इश्यूज रिलेटेड टू सिक्योरिटी। अजीज तलबा, ये जहन में रखिएगा, यही आज का हमारा टॉपिक है। सेकंड आने वाले लेक्चर्स में होगा इंपॉर्टेंस ऑफ डाटा प्राइवेसी। थर्ड होगा सिंपल इंक्रिप्शन। फोर्थ होगा इंक्रिप्शन विद कीज एंड पासवर्ड। फिफ्थ होगा साइबर क्राइम। लेक्चर ऑफ द डे, आज का लेक्चर है एथिकल इश्यूज रिलेटेड टू सिक्योरिटी। अजीज तलबा, ये जहन में रखिएगा कि हमने कौन कौन से पॉइंट्स को एथिकल इश्यूज में लेना है। हमारी इखलाकी तौर पर कंप्यूटर के रिलेटेड जितने भी काम हैं उनमें से किन किन कामों को हमने नहीं करना, कौन कौन से रूल्स को, कौन कौन से असूलों को हमने फॉलो करना है, वो सिक्योरिटी मेजर्स के लिए और हमारे एथिकल इश्यूज के लिए बहुत ज़रूरी है। उनमें से सबसे पहला है कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्राइवेसी। अजीज तलबा, कॉन्फिडेंशियलिटी और प्राइवेसी में हम लोग सबसे पहला पॉइंट डिस्कस करेंगे पायरेसी। पायरेसी का मतलब है कि हम लोग किसी का कोई भी मवाद, जैसे कोई शायरी है या कोई किताब है या किसी की कोई वीडियो है या उसका कोई ऑडियो पैगाम है या कोई म्यूजिक है, उसको हम कॉपी नहीं कर सकते उसकी इजाज़त के बगैर। उसको अपने नाम से किसी को इशू नहीं कर सकते। इसे हम लोग पायरेसी बोलते हैं, जो कि कानूनी तौर पर जुर्म भी है और इखलाकी तौर पर अच्छा भी नहीं है। इसी तरह से सॉफ्ट लिफ्टिंग। अजीज तलबा, ये जहन में रखें कि जब हम कोई भी सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं किसी भी कंपनी से परचेज करके, हम उसके रजिस्टर्ड परचेजर हो जाते हैं। हमें वो उस सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करने का एक लाइसेंस नंबर इशू कर देते हैं। हम उस सॉफ्टवेयर को किसी और पर्सन को बेच नहीं सकते क्योंकि वो तो हमारे नाम पे इशू हुआ है। हम किसी और को ना बेच सकते हैं ना उसकी कॉपी करके दे सकते हैं
یہ بھی ایک اخلاقی اور قانونی جرم ہے. نیکسٹ اس کے بعد ہے کلائنٹ سرور اوور یوز. عزیز طلبہ، بعض اوقات کچھ سافٹ ویئر ایسے ہوتے ہیں جو لمیٹڈ کمپیوٹرز کو استعمال کرنے کے لیے پرچیز کیے جاتے ہیں. مثال کے طور پر ہمارا تعلیمی ادارہ ہے، کمپیوٹر لیب میں ایک سرور اور 20 کمپیوٹرز کے لیے ہم نے مائکروسافٹ آفس پیکج پرچیز کیا ہے. 20 کمپیوٹرز کے لیے ہم نے اس کا لائسنس فیس پے کر کے نمبر ایشو کیا ہوا ہے. اب اگر ہم اس کو 20 کمپیوٹرز سے زیادہ کمپیوٹر کے اوپر انسٹال کر لیتے ہیں، 40 کمپیوٹرز کے اوپر انسٹال کر لیتے ہیں، تو وہ بھی قانونی اور اخلاقی جرم ہے. ہمارے پاس صرف اور صرف 20 کمپیوٹرز کے اوپر اس سافٹ ویئر کو انسٹال کرنے کی اجازت ہے. ہم لوگ اس سے زیادہ نہیں کر سکتے. اسے کلائنٹ سرور اوور یوز کہتے ہیں. یہ ایتھیکل اور قانونی طور پر جرم کہلاتا ہے. نیکسٹ ہے اس کے بعد ہارڈ ڈسک لوڈنگ. عزیز طلبہ، جب ہم کوئی بھی لیپ ٹاپ یا کوئی بھی کمپیوٹر پرچیز کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ہی ہمیں اس کے تمام سافٹ ویئر، جس میں خاص طور پر اس کا آپریٹنگ سسٹم، اس کے اندر استعمال ہونے والی اپلیکیشن سافٹ ویئر اور اس کے اندر استعمال ہونے والا اینٹی وائرس. اب وہ پورے کا پورا ایک لیپ ٹاپ ہمیں ایک کمپنی سیل کرتی ہے. ایکچوئل مشین کی قیمت تو 20,000 روپے ہوتی ہے، اس کے سافٹ ویئر کے ساتھ اس کی قیمت 60 سے 70,000 ہمیں پے کرنی پڑتی ہے. اب اگر ہم اس 60 سے 70,000 کے پورے پیکج کو اکیلے استعمال کر رہے ہیں تو وہ قانونی طور پر اور اخلاقی طور پر ہمارے لیے جائز ہے، کیونکہ ہم نے اس کی پیمنٹ کی ہوئی ہے، ہم نے اس کا لائسنس پرچیز کیا ہوا ہے اپنے نام پہ. اب اگر وہی سافٹ ویئر اس ہارڈ ڈسک کے اندر موجود تمام کے تمام اپلیکیشن سافٹ ویئر اور اس کا اینٹی وائرس اگر ہم کسی اور 20,000 روپے والے کمپیوٹر پہ کاپی کر لیں، یعنی کہ ہم نے پرچیز کیا ہوا ہے ایک کمپیوٹر کا سافٹ ویئر، ہم اس کو استعمال کریں 2 کمپیوٹر یا اس سے زیادہ کمپیوٹرز کے اوپر، تو وہ ہارڈ ڈسک لوڈنگ ایکٹ کے زمرے میں آتا ہے. یہ بھی اخلاقی اور قانونی جرم کے زمرے میں آتا ہے کہ ہم نے ایک کمپیوٹر کے لیے تمام کے تمام سافٹ ویئر کو پرچیز کیا ہوا ہے، لائسنس حاصل کیا ہوا ہے، اور اس کو ہم لوگ اگر زیادہ کمپیوٹرز پہ بغیر اجازت کے استعمال کریں تو وہ ہارڈ ڈسک لوڈنگ ایکٹ کے زمرے میں آئے گا. نیکسٹ ہے کاؤنٹر فٹنگ. بعض اوقات عزیز طلبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ کوئی بھی کمپیوٹر میں ایک اکیلا سافٹ ویئر انسٹال کر لیتے ہیں پرچیز کر کے. فار ایگزامپل، ہم نے ویڈیو کو ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے کوئی بھی سافٹ ویئر پرچیز کیا ہے، وہ جس کمپنی نے بنایا ہے اس کمپنی سے ہم نے اجازت لے کے اس سافٹ ویئر کو پرچیز کر لیا ہے. اب اس سافٹ ویئر کو پرچیز کرنے کے بعد اگر ہم اسی سافٹ ویئر کو آگے کسی اور کمپیوٹر میں کاپی کر دیں یا کسی کو بیچیں تو وہ کاؤنٹر فٹنگ کے زمرے میں آتا ہے. یہ بھی اخلاقی اور قانونی طور پر جرم کے زمرے میں آتا ہے. تو عزیز طلبہ، یہ ذہن میں رکھیں کہ اگر ہم نے اکیلا ایک سافٹ ویئر پرچیز کیا ہے، زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ اینٹی وائرس ہم لوگ پرچیز کرتے ہیں رجسٹرڈ ایک کمپیوٹر کے لیے اور اس کو زیادہ کمپیوٹرز کے اندر انسٹال کر لیتے ہیں، جو کہ جرم کے زمرے میں آتا ہے. اس کو کاؤنٹر فٹنگ بولتے ہیں. نیکسٹ اس کے بعد ہے آن لائن پائریسی. آن لائن پائریسی سے مراد یہ ہے کہ ہم نے کوئی بھی ایک سافٹ ویئر کسی کمپنی سے پرچیز کیا ہے، ہمیں اس نے پورے کے پورے کاپی رائٹس دیے ہوئے ہیں کہ ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں، لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ آن لائن اس کو بیچنے کی آفر کر دیتے ہیں اور مختلف لوگوں کو وہ سافٹ ویئر ہم لوگ اپلوڈ کروا دیتے ہیں اپنی ویب سائٹ کے اوپر یا اپنے کسی بھی ای میل ایڈریس کے ذریعے یا واٹس ایپ کے ذریعے یا کوئی بھی طریقہ کار ہم استعمال کرتے ہیں کہ اس کو آن لائن کسی اور کو بیچنے کی آفر کر دیتے ہیں. اسے آن لائن پائریسی کہتے ہیں. اس کی ایک اور مثال یہ بھی لی جا سکتی ہے کہ کسی ایک بندے نے کوئی ویڈیو سانگ یا کوئی ویڈیو کلپ بنایا ہوا ہے، اسی کے چینل پہ چل رہا ہے، ہم اس کے چینل سے وہ کاپی کر کے اپنے چینل پہ اس کو سیل کرنے کے لیے لگا دیتے ہیں. اس کو آن لائن پائریسی بولتے ہیں. عزیز طلبہ، یہ ذہن میں رکھیں کہ جتنے بھی ہم لوگ ٹاپکس کو ڈسکس کر رہے ہیں یہ سارے کے سارے ایتھیکل اور لیگل ایشوز کے زمرے میں آتا ہے. قانونی طور پر اور اخلاقی طور پر ان چیزوں کی ہمیں اجازت نہیں ہے. نیکسٹ اس کے بعد ٹاپک ہے ہمارا فراڈ اینڈ مس یوز. فراڈ اینڈ مس یوز آج کل کے دور میں بہت زیادہ ہو رہا ہے. کسی کا فیس بک آئی ڈی ہیک کر لیا
یا کسی کا ای میل ایڈریس ہیک کر لیا. ہیک سے مراد یہ ہے کہ اس کے پاسورڈ کا پتہ چل گیا, ہم نے اس کا پاسورڈ چینج کر کے اس کے موبائل فون کو بھی چینج کر دیا اس کے اوپر, کہ جو ہم پاسورڈ چینج کرنے کی ریکویسٹ کریں تو پتہ چلے کہ اس کا جو پاسورڈ کے ساتھ ساتھ ہم نے موبائل فون جس نے بھی اس کو چرایا چینج کیا ہے تو وہ اس کے موبائل فون کے اوپر اس کا نیا پاسورڈ شفٹ ہو جائے گا, ہمارے پاس اس کا کوئی بھی ریکارڈ نہیں رہے گا. ہوتا کیا ہے کہ اس ای میل ایڈریس کو یا اس فیس بک آئی ڈی کو وہ مس یوز کرتا ہے جس نے اس کو ہیک کیا ہے, پیسے لینے کے لیے, کسی قسم کا کوئی غلط کام کرنے کے لیے, کسی کو ابیوز کرنے کے لیے اس کا ای میل ایڈریس اور اس کا جو فیس بک آئی ڈی ہے اسے یوز کرتا ہے. اس طرح کے کام کو ہم لوگ فراڈ اور مس یوز کے زمرے میں لیتے ہیں. اس کی ایک اور ایگزامپل دیکھی جا سکتی ہے کہ ہم لوگ کسی کے کریڈٹ کارڈ کا نمبر اور اس کا پاسورڈ ہم لوگ چوری کر لیتے ہیں, کسی طریقے سے پتہ چل جاتا ہے, ہم اسے کسی آن لائن شاپنگ سینٹر پہ ہم لوگ ریکویسٹ کر دیتے ہیں کہ جی یہ چیز میں نے پرچیز کرنی ہے اور اس کا ایڈریس اپنے گھر پہ دے دیتے ہیں یا کسی ایسی جگہ پہ دے دیتے ہیں جہاں سے آپ کو وہ چیز مل جاتی ہے. اب پیمنٹ جس کا کریڈٹ کارڈ ہے اس کو جائے گی, وہ اس کی پیمنٹ کرے گا اور چیز آپ کے پاس آ جائے گی جس نے وہ فراڈ کیا ہے. اس قسم کے کام کو ہم لوگ فراڈ اور مس یوز کا کہتے ہیں. اور عزیز طلبہ یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ بہت بڑا جرم ہے, آج کل اس جرم کی سزا بہت زیادہ ہے, اس لیے ایسا کوئی بھی کام نہ کریں اور دوسروں کو بھی روکیں کہ جس میں آپ کے اوپر کوئی قانونی پکڑ آئے. یہ قانونی اور اخلاقی طور پر دونوں صورتوں میں یہ بہت بڑا جرم ہے. نیکسٹ اس کے بعد ٹاپک ہے عزیز طلبہ پیٹنٹ. پیٹنٹ نارملی کسی کا آئیڈیا چرانا ہے. فار ایگزامپل ایک میڈیسن کمپنی ہے, اس میڈیسن کمپنی نے کسی بھی بیماری کی ٹریٹمنٹ کے لیے کوئی طریقہ کار دیا ہوا ہے یا اس نے کوئی ایسی میڈیسن کا فارمولا بنایا ہوا ہے جس کی مدد سے اس بیماری کا علاج کیا جاتا ہے. اب اگر اس فارمولا کو یا اس طریقہ کار کو ہم لوگ چرا کے اپنے نام سے کوئی پروڈکٹ بنا لیتے ہیں یا اپنے نام سے وہ طریقہ کار لگا لیتے ہیں تو وہ پیٹنٹ کے زمرے میں آئے گا. وہ بھی ایک قانونی اور اخلاقی طور پر جرم ہے. اگر اس کمپنی نے اس کو رجسٹرڈ کیا ہوا ہے تو وہ ہم پہ کیس کر سکتی ہے, سو کر سکتی ہے کہ اس نے یہ والا میرا آئیڈیا یا یہ والا میرا جو طریقہ کار تھا اس نے چرا لیا ہے. ہمیں قانونی طور پر جرم کے زمرے میں لیا جائے گا اور جس کی کوئی سزا ہو سکتی ہے. پیٹنٹ کے بعد نیکسٹ ہے کاپی رائٹ لا. کاپی رائٹ لا آج کل بہت زیادہ بریچ ہو رہا ہے, بڑا ہی سمپل ہے لیکن اس کو ہم لوگ اخلاقی طور پر بعض اوقات سمجھ نہیں پاتے. مثال کے طور پر آپ کے پاس ایک کمپیوٹر سائنس کی بک ہے جس کو کسی ایک کمپنی نے پبلش کیا ہے. اس کمپنی نے اس کی قیمت رکھی ہوئی 500 روپیہ. اب وہ قیمت اس نے کاغذ اور پرنٹنگ کے علاوہ اپنی محنت کی بھی رکھی ہوئی ہے. اب اگر آپ اس کی کتاب کو کاپی کر کے آگے سیل کرنا شروع کر دیتے ہیں, فوٹو کاپی کر کے اس کا استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں تو وہ بھی قانونی اور اخلاقی طور پر جرم ہے. ایسا کام کرنے کو ہم لوگ کاپی رائٹ لا بولتے ہیں. عزیز طلبہ یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ ہم لوگ اس چیز کو عام فہم سمجھتے ہیں کہ یہ جائز ہے. ایسا بالکل نہیں ہے. ہم لوگ بازار سے کسی بھی کتاب کے کچھ پیجز کاپی کروا کے اپنے استعمال کے لیے لے آتے ہیں, ہمیں یہاں پہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. لیکن قانونی طور پر اگر کمپنی چاہے آپ لوگوں کے بارے میں پتہ چل جائے تو آپ کے اوپر وہ کیس کر سکتی ہے. اسے ہم لوگ کاپی رائٹ لا بولتے ہیں اور یہ بہت بڑا لا ہے. پاکستان میں اس کی امپلیمنٹ موجود ہے, پوری دنیا میں اس کی امپلیمنٹ موجود ہے. نیکسٹ اس کے بعد عزیز طلبہ ہے ٹریڈ سیکرٹس. ٹریڈ سیکرٹ سے مراد ہے کہ کسی کمپنی نے کوئی اپنا کام کرنے کا ایک اسپیسیفک فارمولا, ایک اسپیسیفک وے آؤٹ, ایک اسپیسیفک ٹرم رکھی ہوئی ہے. اب وہ کام روٹین سے کر رہی ہے اس طریقہ کار سے. اگر ہم لوگ اسی طریقہ کار کو فالو کرتے ہوئے اس کمپنی کے طریقہ کار کی مدد سے اپنا نام لگا کے ہم اپلائی کرنا شروع کر دیتے ہیں تو وہ ٹریڈ سیکرٹس کے زمرے میں آتا ہے. اس کی دوسری اگزامپل یہ بھی لی جا سکتی ہے کہ کسی کمپنی نے کوئی سافٹ ویئر بنایا, ہم بالکل ویسا ہی سافٹ ویئر اسی طریقہ کار سے بنا کے کسی کو بیچنا شروع کر دیتے ہیں یا استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں تو اسے ٹریڈ سیکرٹس کے زمرے میں لیا جاتا ہے.
जो कि कानूनी और अखलाकी तौर पर जुर्म है। अगर उन्होंने इसको रजिस्टर्ड करवाया हुआ है तो वो हमारे लिए पकड़ का बायस बन सकती है। इसलिए हमेशा अपनी मेहनत और अपने काम के बलबूते पर अपने आप को कामयाब करें। कभी भी किसी के काम को या किसी की मेहनत को इस्तेमाल ना करें। नेक्स्ट है उसके बाद सैबोटेज। आखिरी टॉपिक है आज का अजीज तलबा। बहुत ज्यादा मुआशरती तौर पर इसका इस्तेमाल किया जाता है लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए। मिसाल के तौर पर किसी के कंप्यूटर में आप ईमेल के जरिए से, किसी कॉपी करने वाली डिवाइस के जरिए से कोई वायरस भेज दें, कोई ऐसा सॉफ्टवेयर भेज दें जो उसके कंप्यूटर के अंदर जितना भी डाटा है उसको खराब कर दे, उसकी सेटिंग को खराब कर दे, उसका कोई डाटा चुरा के आपके पास भेज दे। इसको हम लोग सैबोटेज बोलते हैं। और सैबोटेज करने का मतलब है डेफिनेटली इखलाकी और कानूनी जुर्म। अजीज तलबा, हम लोग और हमारे साथ साथ जितने भी लोग इस मुआशरे में कंप्यूटर को इस्तेमाल कर रहे हैं, जब हमारे कंप्यूटर को अचानक कोई प्रॉब्लम आ जाए, कंप्यूटर चलना बंद हो जाए, तो हमें बहुत ज्यादा गुस्सा चढ़ता है, हमारा काम रुक जाता है, हमारा जो भी काम है वो डिले हो जाता है। हम लोग इतना ज्यादा गुस्से में आते हैं कि जिसने हमारे लिए वो प्रॉब्लम क्रिएट की है उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ज़हन में रखें कि ऐसा कोई भी काम शरारतन भी नहीं करना कि आप किसी के कंप्यूटर में किसी भी तरीके से वायरस भेज दें, वो जब उस वायरस को ओपन करे तो उसके कंप्यूटर में कोई नुकसान हो जाए, उसका डाटा सारे का सारा खराब हो जाए, खत्म हो जाए, डिलीट हो जाए या चेंज हो जाए। इस तरह के काम को हम लोग एथिकल इश्यूज रिलेटेड टू सिक्योरिटी के जिम्मे में लेते हैं। ये 6 पॉइंट्स थे अजीज तलबा, जिनको मुख्तसरन हमने डिस्कस किया। आने वाले लेक्चर में इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करेंगे। आपको फिर भी अगर इन पॉइंट्स के रिलेटेड कोई डिटेल इंफॉर्मेशन चाहिए हो या किसी जगह पे कोई प्रॉब्लम फील हो रही हो, तो बगैर किसी प्रॉब्लम के आप व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए से मेरे से राब्ता कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला मैं आपको डिटेल से दोबारा फिर समझा दूंगा। अल्लाह ताला आप लोगों को आपके घर पे हमेशा महफूज और खुश रखे, आपके अहले खाना को हमेशा महफूज रखे। मेरी दुआ है आप लोगों के लिए कि जहां पे भी रहें महफूज रहें। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर है। स्टे होम, स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज।